وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مولانا کیا حال ہے؟ سب خیریت ہے؟ دراصل حرمت مساہرت کا میں نے ذکر کیا تھا بیان کے دوران، ایک دو مرتبہ ذکر آیا تو سوچتا رہا بعد میں کہ اس کو تفصیل سے باضابطہ ایک دن ذکر کر دوں، کیونکہ اکثر و بیشتر اس سے غفلت لوگوں کو پتہ نہیں ہے، لیکن بعد میں پھر میں نے سوچا کہ صحیح طرح پتہ نہیں یہ لوگ سمجھ سکیں نہ سمجھیں، عمومی طور پر اس پر اگر بیان ہو تو مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی، غلط فہمی ہوگی، اس لیے طبیعت نہیں چلی اور پھر بظاہر اس کو ذہن سے نکال دیا۔ مگر آپ پوچھتے ہیں تو میں اتنا عرض کر دوں، آپ عالم دین ہیں، سمجھتے ہیں ان چیزوں کو، اپنے مقامی طور پر سمجھا سکتے ہیں لوگوں کو۔ بہرحال آج کل کے حالات میں مسائل اس طرح کے معلومات تو ان کی ہونی چاہیے، مسلمانوں کو دین کی، یعنی خاص طور سے جو دیندار، دین کی سمجھ رکھنے والے ہیں، علم ہو، اور عمومی طور پر بھی بہرحال ایک ایسا نازک اور سنگین اور بھیانک معاملہ ہے کہ آدمی کو اس کا تصور بھی نہیں ہوتا۔ جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ عام طور پہ کالج اور یونیورسٹیوں میں پڑھے ہوئے جو ہوتے ہیں، جو دین کے مسائل نہیں جانتے، تو یہ طلاق، نکاح وغیرہ اور سب چیزوں میں کبھی کبھی مذاق میں کہ جی جب میں نے طلاق دے دی، کچھ بھی جملہ بول دیا، کبھی ایسے ہی غصے میں بول دیا، اور یہ کہ میں مذاق ہی تو کر رہا تھا۔ اب انہیں کیا پتا ہے کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ بھائی ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، الطلاق والنکاح والعتاق، یہ تین چیزیں ایسی ہے، اس میں چاہے تم مذاق میں کرو چاہے حقیقت میں کرو، وہ تو حقیقت ہی ہوتی ہے، طلاق بھی ان میں سے ہے۔ تو جب مسئلے کا علم نہیں ہوگا، پتہ چلا نہ معلوم کتنی مرتبہ میں تو طلاق دے چکا تھا، بیان جب سنا اور پتہ چلا تو بعد میں ظاہر کرتا ہے کہ مذاق میں تو ہم کتنی مرتبہ اس طرح بول چکے، لیکن ہم تو سمجھتے تھے جیسے مذاق ہوتا ہے، ایسے ہی یہ بھی ایک مذاقی طور پر ہم بات کر رہے ہیں۔ اس لیے بہرحال مسائل کا علم تو ہونا چاہیے۔ یہ بھی مسئلہ بہت نازک اور سنگین ہے، بہت ہی نازک اور سنگین ہے۔ اس لیے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ مختلف مواقع پر اور بھی بزرگوں نے فتاوی میں، ادھر ادھر فتاوی محمودیہ میں، دوسری کتابوں میں کافی اس پر سوالات اور کافی تفصیلات ہیں، کس کو کیا بتائیں اور سمجھائیں۔ بہرحال آج کل احتیاط تو نہیں کرتے لوگ، ہمیشہ سوتی ہوئی مواقع پر اور بھی بزرگوں نے فتاوی میں، ادھر ادھر فتاوی محمودیہ میں، دوسری کتابوں میں کافی اس پر سوالات اور کافی تفصیلات ہیں۔ تھا امی ادھر بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی اور والد صاحب کہیں سفر میں گئے ہوئے تھے۔ اب ٹھیک، اور حقیقی ماں، حقیقی اپنی بیٹی، یا سوتیلی ماں یا سوتیلی بیٹی، اور اسی طرح ساس، یہ چند رشتے ایسے ہیں، ایسے نازک ہیں کہ اگر اس میں شہوت کے ساتھ ہاتھ ایک دوسرے کو، یعنی مرد کا عورت کو، عورت کا مرد کو، ایک جانب بھی اگر شہوت ہو لگ جاوے تو بہت سارے مسائل متاثر ہوتے ہیں۔ جی چلا کوئی رات کو کہ بھئی آ گیا، اپنے کمرے میں آیا، بستر پہ آیا، لیٹا، اب لیٹنے جب جا رہا تھا تو یہی خیال ہے کہ بھئی یہاں جو ہے وہ، یہ تو میرا کمرہ ہے اور اہلیہ یہاں لیٹی ہے، اور اتفاق سے ہاتھ لگایا، بدن پہ ہاتھ لگایا، بعد میں پتہ چلا اوہ ہو یہ تو بیٹی ہے، اور جوان بیٹی تھی۔ تو شہوت کے ساتھ ہاتھ لگنے کے نتیجے میں اس کی بیوی، یعنی اس بچی کی والدہ، اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ جی کوئی شکل نہیں ہے، صرف جدائیگی کرنا، علیحدہ کرنا، طلاق دینا، اس کو جدا کرنا، یہی ایک شکل ہے پوری زندگی، یعنی بعد میں دوبارہ نکاح بھی نہیں ہو سکتا ان کا۔ مثلا ایک واقعہ ہمارے ایک ساتھی نے نقل کیا، ایک مرتبہ کے اپنے احباب میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، وہ بیان سے جب فارغ ہوئے تو ایک جوان لڑکا جی آ کے ان کے پیروں میں گرا اور رونے لگا، کافی ہچکیاں لے کے رونے لگا۔ تو انہوں نے کہا بھئی کیا بات ہوئی؟ بیان میں کوئی ایسی بات آئی، کوئی کیا معاملہ ہے، کوئی مصیبت تکلیف ہے، درد دکھ ہے، کیا ہے بتاؤ۔ خیر وہ کہنے لگا کہ جی تنہائی میں جا کے بتاؤں گا، تو تنہائی میں لے گئے۔ اب لے جا کے تنہائی میں اس نے جو باتیں بتائی کہ میں تو کمرے میں اسٹڈی کر رہا تھا، امی ادھر بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی، میں کمرے میں اسٹڈی کر رہا تھا، امی ادھر بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی،
اور والد صاحب کہیں سفر میں گئے ہوئے تھے. اب ٹی وی ظاہر ہے کہ وہ لعنت والے اعمال ہیں، اور شباب شعبۃ من الجنون، جوانی میں جنون ہوتا ہے. کیسے مناظر دیکھے ہوں گے، کیا کچھ ہوا ہوگا. بہرحال خلاصہ یہ کہ وہ سب دیکھنے کے بعد ہاں وہ جو ہے آئی چپکے سے اور بن ٹھن کے اور اپنا یہ سب وہ کر کے، اور پھر کمرے میں آ کے ادھر سے دروازہ بند کیا اور کنڈی لگائی، اور اپنے حقیقی سگے بیٹے کو جا کے وہ چھیڑ چھاڑ یہ سب، اور یہ مطلب جو بس آگے آپ سمجھ جائیے. تو وہ بیچارہ ہاتھ اپائی کر کے کسی طریقے سے دروازہ کھولا، اور کھول کر کے کسی طرح دروازہ اور نکل کے بھاگا. اب وہ یہاں رو رہا ہے ان عالم کے پاس آ کر. ایک بات تو یہ ہے کہ میں اس گھر میں اپنی وہ حقیقی والدہ اس کے ساتھ رہوں تو کس طرح رہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں والد کو اطلاع کروں تو جان سے مار دے. یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ سب باتیں میں کوئی افسانہ بیان کرتا ہوں. ارے اس ٹی وی نے اور نیٹ نے اور بے حیائی اور گندگی جو پھیلی ہے معاشرے میں، اور جو ہمارے گھروں کی چھتوں اور دیواروں کو توڑ کے پھوڑ کے اور نقب لگا کے بے حیائی کے سیلاب نے جس طرح سے گھروں میں گھسا ہے میرے عزیز، ایسا طوفان برپا کر دیا. افسوس تو اس پہ ہوتا ہے کہ ایک کمرے میں سارا خاندان بیٹھا ہوا، ماں تو باپ تو بیٹی تو بھائی تو بہن تو سارے بیٹھے ہوئے گندے مناظر دیکھتے ہیں، اور حیا اور شرم کا جنازہ ان کا نکلا ہوا ہے. اور روز کتنے واقعات ہیں، کتابوں میں، رسالوں میں، اخباروں میں جاؤ دیکھ لو. آپ دیکھ لیجئے کتابوں میں، حضرت فتاوی میں دیکھ لیجئے، کو کسی موجودہ زمانے کے جو دارالفتاء ہیں ان کے مفتیوں کے جو فتاوی، ان میں دیکھو کیسے کیسے مسائل پوچھے جا رہے ہیں. ہاں کہ یہ بیٹھا دیکھ رہا تھا اور ہوتے ہوتے یوں ہوا اور وہ ہوا، اور نہ سگی بہن بچی، نہ ماں بچی، نہ بیٹی بچی، نہ وہ بچائے بچا. اس سے صرف یہی مسئلہ نہیں ہوتا کہ اتنا بڑا جرم کر لیا، گناہ کر لیا. نہیں، اگر بیٹی عزت میں آ گئی تو اس کی امی فوراً حرام. جی ہاں، اور اگر ساس زد میں آ گئی تو یہ بیوی اس کے اوپر حرام. اور اسی طرح سے سارے رشتے اسی طرح ہے. نہیں دوسری شادی کی تھی اور اس کی پہلے شوہر سے کوئی بچی تھی، یعنی اس کو کہیں گے وہی سوتیلی لڑکی ہے جی اس پر، یا پھر سوتیلی ماں ہے، یہ شوہر کا اس کا بیٹا پہلے سے ہے جی، وہ دوسری بیوی کر کے لایا ہے. اب کہیں کوئی بات پیش آئی اور یہ سب یہ نیٹ ویٹ کی گندگیوں میں تھے، شوہر اس دن نہیں، ابا نہیں ہوگا اس دن، کسی طرح واقعات پیش آ گئے تو فوراً یہ حرام. یہ جو سوتیلی ماں جس کو اس نے چھیڑ دیا ہے جی، پہلی بیوی کے بیٹے نے، جوان بیٹے نے، بس یہ شرط ہے کہ دونوں جوان ہو اور شہوت کے ساتھ چھیڑا ہو. باقی مسئلے مسائل علماء کو بتانے چاہیے. اور میں عرض کروں گا کہ اگر یہ میسج دوسروں کو بھی پہنچے اور بتا دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو دوسروں کو بھی پہنچانے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو ان کو میں عرض کروں گا کہ مقامی علماء مفتیان کرام اس مسئلے کو سمجھے. ورنہ حکیم الامت مجدد الملت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ پوری زندگی حرام کاری میں آدمی مبتلا رہے گا، اور سوء خاتمے کا اندیشہ ہے، سوء خاتمے کا، مرتے وقت میں سوء خاتمے کا اندیشہ ہے. جی ہاں، اسی لیے حضرت تھانوی قدس سرہ نے جہاں اس مسئلے کو لکھا تو بڑی شاندار باتیں لکھی ہے. حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ مسئلہ بہت نازک ہے اور بعض صورتوں میں بلا قصد و بلا ارادہ بھی حرمت ثابت ہو جاتی ہے، اس لیے اس سے احتیاط کا بہت ہی اہتمام رکھنا ضروری ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ پہلی احتیاط تو یہ ہے کہ جس جگہ اپنی بیوی سوتی ہو اس جگہ بہو، حقیقی ماں، بڑی لڑکی، سوتیلی ماں، سوتیلی لڑکی اور اپنی ساس. پھر سے سن لیجئے، 6 عورتیں میں نے گنتی کرائی. جہاں بیوی سوتی ہے، جس کمرے میں، جس بیڈ پر، وہاں اپنی بہو، حقیقی ماں، اپنی لڑکی، بس وہ عمر ذرا زیادہ ہو، 9-10 سال کی ہو، قریب البلوغ، بلوغ کے قریب ہو جی، اور سوتیلی ماں، سوتیلی بیٹی اور اپنی ساس. ان میں سے کسی کو یہ کبھی بالکل قطعاً وہاں نہ لیٹے. کبھی دھوکے سے اگر ایسا ہو گیا رات کو کسی طرح سے جو ہے کہ بھائی چلو آج تو ابا تو گھر میں موجود نہیں، اور چلو شوہر تو گھر میں موجود نہیں، اور فلاں تو نہیں موجود، اور وہ رات کو بیچارہ کوئی پروگرام میں آنا تھا، ایک دن کے بعد رات کو 1-1:30 بجے 2 بجے آیا جی، اور وہ اس نے اپنے اسی تصور میں اور اس طرح سے ہاتھ لگا دیا. شہوت کے ساتھ اگر ہاتھ لگ گیا تو لگتے ہی فوراً، اگر ان رشتوں میں سے کوئی ہے
مزید وضاحت سمجھ لیجئے گا بھائی، اپنے مقام علماء سے سمجھ لیجئے گا۔ ہاں بیٹی پہ لگا تو ماں فوراً حرام ہو گئی، سوتیلی بیٹی ہے اس پر لگا تو یہ حرام، اور یہ سب رشتے ایسے ہیں، سب رشتے ایسے ہیں۔ اس لیے حضرت نے فرمایا کہ الگ سونا چاہیے، کبھی بھی نہ سوئے۔ اگر الگ کمرہ کسی کے پاس نہ ہو تو کم از کم بیڈ اور چارپائی ہر ایک کی بالکل متعین ہونی چاہیے۔ اسی طرح حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ جو عورتیں ہیں ان کو اس کا بھی اہتمام رکھنا چاہیے جی، کہ اگر کوئی چیز لینی دینی ہے تو ان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ نہ لگنے پائے، اس لیے کہ نفس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اسی لیے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، اپنے گھر میں خاص طور سے کہتا ہوں، بھائی جوان بیٹے کو اگر اٹھانا ہو، جوان بیٹے کو اگر اٹھانا ہو، وہ سویا ہوا ہے تو ہاتھ مت لگا کے اٹھاؤ اپنا، سمجھ لیجئے۔ بدن پہ بدن، اس کے بدن سے اس کا بدن بغیر کپڑے کے یا باریک کپڑے کے ساتھ جس میں اس بدن کی گرمی اس بدن تک پہنچتی ہے، اگر ٹچ ہوا اور شہوت ہوئی اس وقت میں، دونوں میں سے کسی میں بھی حرمت ثابت ہو جائے گی، بغیر ارادے کے۔ ہاں شوہر کا تو کوئی قصور نہیں، ہاں شوہر کا کوئی قصور نہیں، تب بھی بعض احکام ایسے ہیں کہ اس میں جی اس کا اثر ہو کے رہتا ہے، لکھا ہے علماء نے۔ بعد رات کو اشکال ہوگا جی کہ بھول سے اگر ہاتھ لگ جائے اور ہمارا کوئی قصور نہیں ہے تو پھر ایسا کیوں کہ بھئی ہمیشہ کے لیے بیوی حرام؟ فتاوی عالمگیری جو معتبر فتاوی کی کتاب ہے، ہماری فتاوی کی معتبر کتاب ہے فقہ حنفی کی، اس میں لکھا ہے لو ایقظ زوجته لیجامعها فوصلت يده الى بنته منها، یعنی اپنی بیوی کا تھا کہ بھئی وہ سوئی ہے اور اس کو ارادہ کیا کہ اس کو جگائے، اور اپنا جو حقوق زوجیت ہوتے ہیں وہ منشا تھا، لیکن ہاتھ جو پڑا تو پتہ چلا وہاں تو بیٹی تھی، اور اس کو چھوا اور کچھ مطلب صرف چھوا اور ہاتھ بات لگایا اور شہوت کے ساتھ، تو یہ جو اس کی امی ہے یہ اس پر حرام ہو گئی، اور حرمتم مؤبدہ، حرمتم مؤبدہ، ہمیشہ کی حرمت، اب کوئی صورت نہیں ہے، پوری زندگی ایسے ہی گزرے گی۔ یہ تو آج کل اگر دیکھیں گے اس اصول کی روشنی میں، اگر دیکھو آج کل جو ٹی وی نیٹ کا زمانہ اور جیسے بے احتیاطی اور بے حیائی اور سارا چل رہا ہے، تو میرے عزیزوں بہت سنگین حالات ہیں۔ اسی لیے تو بھائی بڑا ڈر لگتا ہے، یہ جو آج کل کے غضب اللہ کے قہر و جلال کے جو حالات جن سے ہم گزر رہے ہیں، کیسے کیسے گناہ امت مسلمہ میں، اور ان کو پتہ بھی نہیں، جانتے بھی نہیں مسائل، اور یہ تو ایسا مسئلہ بہت سو کو پتہ نہیں ہوتا۔ بہرحال اس پہ ساری کتابوں میں لکھا ہے، سوال کے کرے کوئی بھرے کوئی، بھائی یہ کیا بات ہے؟ تو جواب لکھا ہے، حضرت مفتی صاحب نے لکھا، مفتی محمود الحسن گنگوئی نے لکھا، حضرت تھانوی نے لکھا، دوسری کتابوں میں لکھا، سب کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر غلطی سے کسی نے سحر کھا لیا تو کیا ہلاک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھئی یہی تو ہوگا کہ آخرت میں اسے گناہ نہیں ہوگا کہ تو نے خودکشی کی ہے۔ ہاں شکار پر بندوق چلا رہا تھا، جا کے کسی کو لگ گئی تو ٹھیک ہے، آخرت میں اس کی پکڑ نہیں ہوگی کہ غلطی سے لگی ہے، لیکن کیا وہ آدمی مرے گا؟ نہیں مرے گا۔ تو بعض چیزوں میں ایسی تاثیر ہوتی ہے کہ وہ تو اثر انداز ہو کے رہے گی، اثر انداز ہو کر رہے گی، اور وہ جو چیز نتیجہ مرتب ہونا ہے وہ تو مرتب ہو کر رہے گا۔ یہ الگ ہے کہ عند اللہ اس میں گناہ نہیں ہوگا، اسی طرح ان صورتوں میں بھی ہے کہ عند اللہ گناہ تو نہیں ہوگا جی، لیکن جو اثرات ہیں وہ تو مرتب ہو کے رہیں گے۔ اس لیے میرے عزیزوں یہ حرمت، اسے حرمت مصاہرت کہتے ہیں، بہت نازک ہے۔ حضرت تھانوی قدس سرہ نے فرمایا پہلی احتیاط تو یہ ہے کہ اس طرح یعنی کمرے الگ ہوں، اور اگر یہ ممکن نہیں ہے، تنگی ہے، فلاں ہے، تو چارپائی بالکل الگ ہو، اور کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ اس کی چارپائی پہ اور وہ دوسری چارپائی۔ اسی طرح احتیاطوں میں سے ہے کہ کپڑے بالکل الگ رہنے چاہیے، ایسا نہ ہو کہ کبھی وہ والدہ کے کپڑے پہن لے، کبھی بیٹی یہ کپڑے پہن لے، کبھی وہ اس کے کپڑے پہن لے، یہ بھی ایک احتیاط ہے، اس میں بھی احتیاط رہنا چاہیے۔ اور مشائخ نے، علماء نے فتاوی میں دوسری جگہ میں لکھا ہے کہ سسر اور خسر جسے کہتے ہیں، جو فادر ان لو ہوتا ہے، اگر وہ کبھی جی اپنی ڈاٹر ان لو کو، اپنی بہو کو کہے کہ آؤ ذرا بدن دبا دو، آؤ ذرا تیل لگا دو، آؤ ذرا یہ کر دو، آؤ ذرا جسمانی خدمت کر لو، بالکل نہ کرنا چاہیے، صاف صاف منع کر دے، پیر دبا دو بالکل منع کر دے۔ خسر اتنا جوان نہیں ہے، بوڑھا گرچہ بوڑھا ہو، دونوں میں سے کسی میں بھی اگر ذرا دباتے ہوئے، پیر دباتے ہوئے شہوت کا وہ آیا، اٹھا کے دیکھو فتاوی، یہ نہ سمجھنا کہ میں ایسے ہی تقریر کر رہا ہوں، کتابیں پڑھ لیجئے۔ اور
حضرات مفتیان کرام نے جہاں جہاں اس مسئلے کو لکھا ہے اکثر فتاوا میں ملے گا لکھا ہوا، تو ایسے واقعات ملیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے دیکھ کر کے۔ شوہر بھی اگر کہے کہ کیوں نہیں خدمت کرتی، بالکل نہ کرے کہ نہیں میں خدمت نہیں کر سکتی ہوں، یہ معاملہ ایسا نازک ہے اور ایسا حساس ہے کہ پوری زندگی کے لیے تڑپنا پڑے گا دونوں کو۔ حضرات علماء نے لکھا ہے کہ اگر شوہر بھی اس کی وجہ سے ناراض ہو، پرواہ نہ کرے، یہ ناراضگی لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی جہاں نافرمانی ہوتی ہو وہاں مخلوق کا کہنا نہیں مانا جاتا۔ اگر ذرا کوئی بات پیش آ گئی، جی جیسے میں عرض کر رہا ہوں، تو ہمیشہ کے لیے ہاں تمام عمر حرام کاری میں گزرے، برے سوء خاتمے کا اندیشہ ہے اس میں۔ اور کتنے واقعات اس طرح کے ہو رہے ہیں، پرواہ بھی نہیں ہوتی، ان کو سمجھتے ہیں جرم کیا غلطی کی، اللہ سے توبہ کر لیں گے معافی مانگ لیں گے، توبہ کر لیں گے معافی مانگ لیں گے، کام نہیں چلتا اس سے۔ جی اس کی توبہ یہی توبہ ہے، جیسے حقوق العباد کی توبہ یہ ہے کہ حق ادا کر دو، کسی کا مال وہ کر رکھا تو توبہ جب ہوگی جب اس کو ادا کر دو۔ جی ہاں، تو اسی طرح اس کی بھی توبہ ہے کہ اس کو الگ کرو۔ حضرت استاد محترم حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمہ اللہ، جو ابھی چند مہینے پہلے دنیا سے رخصت ہوئے، ان کا ایک آڈیو ایک مرتبہ آیا تو مجھے بعض ساتھیوں نے کہا حضرت اس پر آپ مزید ذرا تفصیل سے کچھ بتا دو۔ میں سوچ رہا تھا کہ مستقل کسی دن اس پر انشاءاللہ میں بیان کر لوں، لیکن پھر یہ خیال آیا نہ معلوم کون کیا سمجھے اور کس کو کیا الٹا پلٹا سمجھ میں آ جائے، پھر وہ جی الجھن میں پڑے۔ اس لیے آخری نصیحت آپ کو بھی مولانا یہی کرتا ہوں کہ آپ تو بہرحال عالم دین ہیں، مسئلے کو سمجھتے ہیں، سمجھانا چاہیے، بتانا چاہیے، اپنے جہاں تک اثر و رسوخ ہو وہاں بات پہنچانی چاہیے، کیونکہ دین کا ایک اہم مسئلہ ہے، شریعت کا ایک اہم مسئلہ ہے یہ حرمت مصاہرت۔ جی ہاں، احتیاط برتے، تاکہ بھئی کیا ضرورت ہے کہ آپ ضرور معانقہ ہی کرو اپنی بیٹی سے، اپنی بہو سے، یا خسر اپنی بہو سے معانقہ کرے، کیا ضرورت ہے اس کی، یا مصافحہ ہی ملاوے۔ میں نہیں منع نہیں کر رہا ہوں، یہ نہ سمجھنا میں کیسی غلط سوچ رکھتا ہوں، توبہ توبہ، نہیں غلط سوچ نہیں رکھ رہا، لیکن آج کل کا حالات اور زمانہ جس رخ پہ جا رہا ہے، جو احوال سامنے آ رہے ہیں، اگر نہ ملاؤ تو کیا ضرور کیا وہ ہے، اگر معانقہ نہ کرو تو کون سی بات ہے، اگر بدنی خدمت نہ کرو تو کون سی بات ہے، جہاں یہاں تک خطرہ ہے کہ اگر ذرا کوئی بات پیش آئی، ہمیشہ کی حرمت۔ جوان بیٹا سو رہا ہے اور آپ جا کے اس کو جو ہے، جوان بیٹا ہے اور آپ جا کے اس کے بدن کو دباتی ہیں، اور امی جا کے دباتی ہے اور اس کو اٹھاتی ہے، اور معلوم ہو کس خیال میں دو چار منٹ کے بعد آنکھ کھولے اور تصور کرے نہ معلوم کیا ہے، اور اس کے اندر وہ سب جذبات پیدا ہو، ہمیشہ کی حرمت ہو گئی۔ نکل جائیے آپ گھر سے اور رہیے کہیں جا کے دور۔ یہ سب جو کچھ میں نے بیان کیا سارا مستند اور سارا کتابوں اور فتاوا کا نچوڑ بیان کر رہا ہوں، اس لیے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح ابا ہے، جوان بیٹی کو اٹھا رہے ہو تو اس طرح ہاتھ مت لگاؤ۔ یہ سب جب ہے، جب دین کا علم ہو۔ آج ہمارے اندر علم ہی نہیں رہا، زیادہ نماز روزے وغیرہ کا علم ہے، بس کیا ضرورت ہے اس کو بدن کو ہاتھ لگانے کی؟ کوئی ایسا اپنے ہاتھ میں مثلا کوئی کپڑا ہے، کوئی بلینکٹ ہے، کوئی چیز ہے، کوئی رومال ہے، کوئی تولیہ ہے، اگر اٹھانا ہی ہے اس کو ہاتھ لگا کے اٹھاؤ۔ ارے مولوی صاحب کیسی غلط سوچ! پھر میں وہی بات کہہ رہا ہوں، غلط سوچ کی بات نہیں ہے، مسائل شریعت ہیں یہ، ان کا جتنا خیال رکھو، احتیاط رکھو، زندگی سکون سے گزرے گی۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طرح اس مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے حالات ہیں، حضرت مفتی صاحب کا میں نے دیکھا فتاوی محمودیہ، ایسے واقعات لکھے آدمی تصور نہیں کرتا، کیا واقعی مسلمانوں میں ایسا؟ ہاں مسلمانوں میں ایسا۔ یہ جوانی اور پھر یہ نیٹ اور یہ بے حیائی کا دور اور ہر طرف یہ ننگا پن، اس نے تباہی مچا دی ہے، تباہی۔ جی ہاں، پھر کہتے ہیں کہ ہم مسلک بدل لیں، ہم اپنا وہ مسلک شافعی پہ آ جائیں، مسلک حنبلی پہ آ جائیں، فلاں مسلک پہ آ جائیں، اور کیا ایسی شکل کر لیں اور کیسے کر لیں؟ کوئی راستہ نہیں بھائی، علماء راستہ بنا دیں، بنا نہیں سکتے، یہ تو صرف بتانے والے ہیں۔ حضرت تھانوی نے فرمایا ہے کہ علماء صرف چیزوں کو بتاتے ہیں، ایک نقطہ لگاؤ نون پر، بناتے نہیں۔ ان کے ہاں گھر میں کوئی فیکٹری نہیں ہے جہاں سے مسئلے مسائل بنائیں اور بنا کر کے آگے روانہ کر دیں، نہیں، قرآن و سنت کی صرف تشریح کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم غیر مقلدین جب ہمیں کہتے ہیں کہ تم مشرک ہو، کیوں؟ نبی کے علاوہ اماموں کو مانتے ہو۔ ارے اللہ کے بندے، نبی کے علاوہ امام کو ہم اس لیے تھوڑا ہی مانتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ ہیں تو اس لیے ان کو مانو، نہیں۔
وہ ہمارے سامنے دین کی ایک تشریح پیش کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ قرآن و سنت کی صحیح تشریح کر رہے ہیں۔ اے دنیا میں رہنے والے مسلمانوں، جب تم کسی کو مانو گے تو تشریح ہی تو کرے گا نا وہ دین کی، آپ کو آپ کے سامنے جبھی تو مانو گے۔ تو کیا میں ایک عالم اگر تشریح کر رہا ہوں دین کی اور آپ میری بات مانو، یا کسی دوسرے کی کوئی تشریح کر رہا ہو بات مانو، تو آپ مشرک بن جاؤ گے کہ نہیں ڈائریکٹ نبی اور قرآن کو مانو؟ یہ تو گمراہی ہے، گمراہی۔ بالآخر آدمی اتنی حدیثیں ہیں اور اتنی بظاہر وہ متعارض اور الگ الگ مفہوم رکھتی ہیں اپنے اندر کہ ایسا لگے گا کہ یہ تو جو چاہو عمل کر لو۔ اس لیے آج بہت سارے لوگ گوگل پہ جاتے ہیں، کوئی حادثہ مسئلہ پیش آیا تو مجھے ابھی 2-4 دن پہلے کسی نے کہا، میں نے عالم سے مسئلہ پوچھا، یوں بتایا، میں نے کہا یار دین اتنا تنگ تو نہیں ہے، یہ تو آج کل ہمارے علماء بڑی تنگی کرتے ہیں، لاؤ ذرا دیکھوں۔ تو مجھے بتا رہا ہے خوشی میں، کہتا میں نے جو گوگل پہ دیکھا، ارے تو اتنے بڑے بڑے علماء اور یہ بتا رہے اور وہ بتا رہے۔ میں نے کہا چھوڑو ان مولوی کو، ان علماء کو، یہ دین مفتی گوگل سے جب فتاوا لوگے تو دین پر چلو گے، پھر خواہشات پر چلو گے۔ ہر چیز ملے گی گوگل پہ لکھی ہوئی، جاؤ اٹھا لو دیکھ لو، سب کچھ ملے گا۔ سارا دین ہی بدل کے رہ جائے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا دین۔ جی اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے اور صحیح فہم عطا فرمائے دین کی، اور حق سبحانہ و تعالی ہر طرح کے فتنوں سے قیامت تک آنے والے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ایمان کی راہ سے جو فتنے ہیں، عمل کی راہ سے جو فتنے ہیں، اور عجیب عجیب قسم کے نو بنو اور گناہوں اور نئے نئے انداز کی جو چیزیں آ رہی ہے، اللہ سب سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو قیامت تک محفوظ فرما دے۔ بس جناب اسی پر یہ تو پورا بیان ہی ہو گیا۔ میں نے بھی سوچ لیا جب بات دل میں آتی ہے تو چلو خوب وضاحت سے کر دوں، یہی ایک بیان ہو جائے گا، اسی کو لوگ سن لیں گے تو سمجھ لیں گے، تو کم از کم کچھ تو سمجھ لیں گے کہ فکر تو پیدا ہو جائے گی نا۔ اس مسئلے کی تتبع اور جستجو کی اپنے اپنے مقام پر علماء اور مفتیان کرام سے تحقیق و جستجو کرنے کی فکر ہی کم از کم پیدا ہو جائے، تاکہ لوگ سمجھیں۔ بڑا نازک اور حساس مسئلہ ہے، جی ہاں، اور دین ہے، ہم دین کے پابند ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں کہ تنگی کا کیا مطلب؟ جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا تو تنگی تو ہم نے اس دن لے لی، ہم نے کہہ دیا کہ اللہ اب ہمارے اوپر اپنی چاہی نہیں چلے گی، آپ کی جو شریعت ہے، آپ کا جو دین ہے وہ چلے گا۔ جی ہاں، تو آزادی سے نکلنا کہاں چاہتے ہیں ہم؟ اللہ تعالیٰ صحیح فہم عطا فرمائے۔ جی مولانا، تو بس ارادہ نہیں تھا میرا، آپ نے سوال کیا کہ جی آپ نے وعدہ کیا تھا حرمت مساہرت پہ بیان کا، تو میں نے کہا چلو آپ کو تو سمجھا دوں، تو بہرحال آپ تو پہلے سے سمجھے ہوئے ہوں گے، لیکن بس نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے مقام پر لوگوں کو ضرورت کے موقع پر کبھی کبھی، جیسے جمعے کا بیان ہے یا ایسے کوئی موقع ہے تو اس میں سمجھا دینی چاہیے یہ چیزیں، اختصار سے سمجھا دو، بہت کھل کے اس طرح نہیں۔ کبھی چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوتے ہیں وہ سمجھیں گے کیا ہے یہ، لیکن صحیح بات شریعت کی یہ ہے کہ ان اللہ لا یستحی، اللہ تعالیٰ دین کے معاملے میں کسی بات کے بیان کرنے میں، یہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی حیا اور شرم کی بات نہیں ہوتی، البتہ تعبیرات، جو تعبیر ہو، جو زبان ہو، وہ اس طرح اشارات میں ہو کہ سامنے والا سمجھ لے۔ جی 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 جی، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔